जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर गुलाम फारूक है। मैं यहाँ तिमरगरा में कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मगर 2015 से मैंने एक रिसर्च शुरू किया कि दुनिया में ये दिल के अटैक क्यों आता है और क्या बीमारी है। तो इसकी वजह से अल्लाह ने मेरे माँ की दुआएं कबूल की और वो सही हो गई। यानी वो तहक़ीक़ 100% सही है जो मैंने किया। बाकी जो ये वीडियो हम इसलिए बना रहे कि जो पुश्तों में हमने काफ़ी हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया है 2015 से, मगर उसमें काफ़ी उर्दू वाले लोग हैं कि अगर डॉक्टर साहब अब उर्दू में बताए तो हमें बहुत पैदा हो जाएगा। तो वो पुश्तों की वीडियो में ज़्यादा लोग पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं और वो मेरी वीडियो पे गलत बयानी करते हैं। एक मिनट मुझे पता है ये ज्यादा धूप है, लेकिन इसका एक फायदा भी है। ये आपके सेहत के लिए अच्छी भी है, इसमें विटामिन डी होती है। तो इसमें ये इमरान खान को यहाँ शफीउल्लाह के बेटे ने कहा था, मैंने उसको कहा था अल्लाह उसको जन्नत दे। तो कम से कम जहाँ भी पीटीआई वाले हैं, तो अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो फिर तो आप इमरान खान की बात को झूठ समझते हैं। असल में हम टॉपिक पे आते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया में बीमारी क्यों हैं। ये अल्लाह का दुख होता है। अल्लाह के दुख के शुआई हैं ABC। तो ए शुआई तेज़ होते हैं, फ्रीक्वेंसी 300 से ज़्यादा है, और बी शुआई बेस्ट होता है। तो वो जल्द पर डायरेक्ट हिट हो जाते हैं। जब जल्द को डायरेक्ट हिट करे जल्द को कि इस पर कोई कपड़ा न हो और गर्मी वाला धूप हो कम से कम 30 मिनट हो, तो इस में एपिडर्मिस लेयर होता है। तो उस लेयर में एक चर्बी होता है जिसको 7 डाईहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल कहता है। तो वो चर्बी स्किन से जिगर में आके वहाँ D2 और फिर गुर्दों में आके उसको असल में कोलेस्टेरोल कहते हैं। 1913 में उसको हड्डियों का विटामिन कहता था, बोन विटामिन, स्मार्ट विटामिन, सनशाइन विटामिन। फिर जैसे मैं दिल का डॉक्टर हूँ, अगर ये स्किन से चर्बी निकल जाए तो बदन और चर्बी वहाँ भेजेंगे, क्योंकि ये स्किन में तो कोई चीज़ है जिससे अल्लाह ताला ये बनाता है। ये अंग्रेज़ों को पता है मगर सिर्फ ये एशियन लोगों को नहीं बताता है। तो फिर बदन में चर्बी ज़्यादा हो के तो दिल के शरीयाने तंग हो के तो किसी को दुनिया में अटैक फालज और किसी का वज़न ज़्यादा और किसी को केराटिन डिजीज़, यानी दिल के शरीयाने तंग होने की वजह से जो तकालीफ आते हैं तो पूरी दुनिया उसका इलाज करते हैं। क्योंकि केवर नहीं है। केवर के मतलब है कि जब कोई बीमारी आ जाए कि दोबारा ना आए, तो वो है कुदरती बीमारी, जैसा हसरा है, काली कांसी है, ये है। तो किसी का वज़न ज़्यादा यानी चर्बी से हार्मोन डी, विटामिन डी, स्मार्ट विटामिन, सनशाइन विटामिन, बोन विटामिन, ये सब एक नाम है। कोलेस्टेरोल केमिकल नाम ये है। सीकोस्टेरॉइड हार्मोन D3 है। असल में ये ग्रोथ हार्मोन बदन में है, ये कि बदन पे हर जगह पे असर करते हैं। तो फिर ये शॉर्ट करते हैं आपके लिए, तो फिर इंटरव्यू से कैल्शियम जज़ब करते हैं, मैग्नीशियम जज़ब करते हैं और फास्फोरस। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस हमारी लस्सी में होता है, दही में होता है। पूरे बालों के लिए, जैसा मेरा बाल नहीं है क्योंकि मैंने 35 साल धूप नहीं देखा था, मुझे पता नहीं था। स्किन के लिए, दिमागों के लिए, तमाम नर्व्स के लिए, क्रीनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, यानी तमाम उज़लात के लिए, आर्गन के लिए, तमाम सेल के लिए। मगर जहाँ से वहाँ से विटामिन डी 55-75 से कम, तो इन तलीव से फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जज़ब होना बंद। अगर किसी के दस्त की बीमारी न हो तो बदन में पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है। पैराथायराइड हार्मोन हो विटामिन डी की कमी की वजह से जब ज़्यादा हो जाए तो उसको सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन को अंग्रेज़ों ने नाम दिया है कि ये हड्डियों का चोर है, या वो चूहा जो दरख्तों के जड़ खाते हैं। तो फिर ये हड्डियों का चोर इसलिए कि ये हड्डियों से कैल्शियम निकालते हैं कि बाकी बदन की कैल्शियम पूरा करे, और वहाँ दूसरे साइड से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस हड्डियों के लिए भी नहीं आते हैं, दांतों के लिए भी नहीं आते हैं, मसल के लिए भी नहीं आते हैं, नर्व्स के लिए भी नहीं आते हैं, बालों के लिए नहीं आते हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, एशियन यानी वो ममालिक जहाँ धूप है, तो इसमें इंसान है, हैवान है, तो इसके हड्डियाँ और दांत कमज़ोर होना शुरू, या ख़ुद ब खुद टूट जाते हैं या थोड़ा गिरने से टूट जाते हैं। तो कमर के ये मोहरे ये एरोडेड हो जाते हैं, तो कमर में दर्द, वह जो इंटरवर्टेब्रल डिस्क है वो प्रोलेप्स हो जाता है, प्रोटोडेड हो जाता है। जोड़ों में दर्द, पिछलेयों में दर्द, गर्दन में दर्द, कोहलों में दर्द, यहाँ दर्द, पूरे जोड़ों, पूरे हड्डियों, पूरी दांतों, पूरी मसल, पूरी बदन में सुस्ती और दर्द होता है, और दांतें ख़राब होते हैं। कानों में छोटे छोटे हड्डियाँ हैं, आसिकल कहते हैं, वो कमज़ोर है कि पाकिस्तानियों को सुनना कम। अब इंटरव्यू से कैल्शियम पहले जज़ब नहीं होता है, जब गुर्दों से कोई चीज़ निकल जाए और दोबारा आते हैं तो उसको दोबारा जज़ब होना कहता है। तो गुर्दों से कैल्शियम का रीअब्ज़ॉर्प्शन दोबारा जज़ब होना नहीं होता है जब विटामिन डी कम हो।
تو گردوں میں پتری یا بلیڈر میں پتری، اور پتے سے جو پتا ہے گال بلیڈر اس سے فلو کم ہو جاتی ہیں بائل کے، تو گال بلیڈر میں پتری، اس سائڈ پہ میگنیشیم کی کمی، تو پاکستان میں بچے باتیں نہیں کر سکتے، اس کے منہ سے پانی آتی ہے، ضدی ہوتے ہیں، اور اس کے آنکھیں ٹیڑھ ہو جاتے ہیں، نظر کم ہو جاتے ہیں، اور خفا ہوتے ہیں اور باتیں نہیں کر سکتے۔ بڑے جو لوگ ہیں اس کے پوری مسل کمزور، انتلیہ کمزور، سٹمک کمزور، بال کمزور، مسل کمزور، کارٹیلیجز کمزور، بون کمزور، جائنٹس کمزور، پوری یعنی جو سموتھ مسل کمزور ہو جاتے ہیں، تو انتلیو کی سموتھ مسل ہے، سٹمک کا سموتھ مسل ہے، کارڈیک مسل الگ گروپ ہے، اور اسکیلیٹن مسل، تو ہمارے لوگ ایسے بھی نہیں کر سکتے یہ۔ اور بال کمزور تو سفید ہو جاتے، گر جاتے، کانوں میں ویسٹیبولر نہ رہے تو وہ کمزور ہو کے پاکستانیوں کو چکر آتی ہے، چکر آتا ہے، اور کاکلی اندر کمزور ہو کے سننا کم، کانوں میں آواز آتے ہیں، اور ام جذب اور تمام نفسیتی بیماری آتے ہیں، ام میں ڈپریشن، انگزائٹی، ہیلوسینیشن، گالیاں دینا، چہرہ خپا خپا ہوتا ہے، منہ خشک ہو جاتی ہے، دل کا دھڑکن زیادہ ہو جاتا ہے، اور نیند نہیں آتی ہے، مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے، انزال ہو جاتا ہے، اور گالیاں دیتے ہیں، اور شکی ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں، اور ثقالت آتا ہے، یعنی انیبل ٹو کوپ اسٹریسفل کنڈیشن، یعنی ٹینشن والے ماحول میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اور اس کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور سر میں درد بوجھ وزن ہوتا ہے، اور کانوں میں آواز آتی ہے، اور پسینے آتے ہیں، بس چھوٹا ہو بڑا ہو، کہ جب آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو مصنوعی وٹامن ڈی کے ساتھ دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پھر سر میں نس پڑ جاتی ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف طاقت کم ہو جاتی ہیں جراثیموں کے خلاف، جب وٹامن ڈی کم ہو جائے تو ایمیون سسٹم، قوت مدافعت، تو پاکستان میں مختلف قسم جراثیمی بیماریاں آتے ہیں، خواہ وہ وائرس ہے، خواہ وہ بیکٹیریا ہے، خواہ وہ فنگل ہے، خواہ وہ پیراسائٹ ہے، اس کی وجہ سے اموات، اور اس کی وجہ سے اور بیماریاں جیسا رومیٹک کا ڈیزیز، کانوں میں سوراخ ہے، کسی کے یہ ناک خراب، تمام جراثیمی بیماریاں، اس کی وجہ سے اموات، اس کی وجہ سے بخار، اس کی وجہ سے زخمی، اور دمے کی بیماری، اور تمام الرجک بیماریاں، آنکھوں کی الرجی، کانوں کی الرجی، سکن کی الرجی، پپڑوں کی الرجی، جو بھی الرجک ڈیزیز ہے، اور استما، دمے کی بیماری، اور آٹو ایمیون سسٹم۔ آٹو ایمیون سسٹم بدن میں ایک سسٹم ہے، تو وہ خطرناک جین ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب وٹامن ڈی کم ہو جائے تو آٹو ایمیون سسٹم سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں، تو تمام کینسر کی بیماریاں ہو جاتے ہیں، خواہ خون کا کینسر ہے، خواہ وہ کولون کا کینسر ہے، خواہ وہ پروسٹیٹ کا کینسر ہے، خواہ وہ چھاتی کا کینسر ہے، خواہ وہ یعنی خواتین میں یعنی جو بھی کینسر ہے، خواہ وہ بینائن ہے یا میلیگننٹ ہے، اور تمام قسم کی شوگر کی بیماریاں، اور سوریسس، اور ملٹیپل اسکلیروسس، شوگران سنڈروم، ہیشیماٹوز تھائرائیڈائٹس، گریو ڈیزیز، اور اریٹیبل بال سنڈروم، یعنی اریٹیبل بال سنڈروم میں بار بار دست آتے ہیں۔ تو ہماری ایشیا میں جب 2015 سے میں نے یہ وٹامن ڈی کی کمپین شروع کیا، تو خیر پاکستان میں شاید کسی کو پتہ تھا، مگر آئی ڈونٹ نو، تو پھر مجھے ایوارڈ دیا کہ پاگل ڈاکٹر ہے، یہ وٹامن ڈی ڈاکٹر ہے۔ تو جہاں بھی کوئی بھی ہے، کیونکہ پاکستان از دا ٹاپ کنٹری کی جس میں وٹامن ڈی کی کمی ہے، اس لیے ہم زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہے۔ تو جو لوگ ہیں اسکن کو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، تو گرمیوں میں آپ اپنی پنڈلیوں پر دھوپ ڈالا کریں کہ یہ ایسا خارج کرے، ایسا۔ اور کیونکہ جو خواتین میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، تو 80% خواتین کے بچے اسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، 26% خواتین کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، 16 سے لے کر 18% لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اور جو خواتین میں وٹامن ڈی پورا ہو تو اس میں میگنیشیم، فاسفورس، وہ بھی پورا، پیراتھائرائڈ ہارمون نارمل، تو وہ اس کے بچے اسپتالوں میں نہیں، گھر میں پیدا ہوتے۔ پھر 16 سال کے بعد ہڈیوں کی مضبوطی کم ہونا شروع، 1% ہڈیوں کی مضبوطی ختم، مرد حضرات میں 6 گنا، خواتین میں پھر 30 سال پہ 6 سے لے کر 12 گنا ہڈیوں کی مضبوطی ختم، مرد حضرات میں 12 سے لے کر 26 گنا، خواتین میں ہڈیوں کی ڈینسٹی، یعنی جیسا بہت درختوں کے نیچے ایک درخت رہ جائے، 45 سال پہ خواتین، 50 سے لے کر 60 سال تک مرد حضرات، اس میں پھر اسٹیفوروسس۔ پھر جب وٹامن ڈی زیادہ ہو جائے تو پوری دنیا میں لوگ اسٹیرائڈ دیتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی ہے، کیونکہ یہاں سے پنجاب کراچی سے لوگ بھی آتے ہیں، اسٹیرائڈ، ڈیلٹا کارٹل، ڈیپومیڈرول، کوئی جوڑوں میں انجیکشن، اسٹیرائڈ نہیں دینا چاہیے۔ جو جوڑوں کا درد ہے، پٹھوں کا درد ہے، دمے کی بیماری ہے، یہ تو دھوپ نہیں استعمال کی وجہ سے ہیں، یہ تو وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بھی اردو سمجھتے ہیں، یہ باتیں سننا اچھی بات ہے، مگر باتوں پہ عمل کرنا۔ اگر کوئی پاکستان سے پیار کرتا ہے، جو بھی ہے، ایک تھنک کہ آئی ایم ہیومن بینگ، آئی لو ٹو پاکستان، فار گاڈ سے، اپنی صحت کی خاطر، پاکستان کی خاطر، خدا کی خاطر، آپ اپنی پنڈلیوں پر دھوپ استعمال شروع کریں، اور
جو لوگ آپ کو انجیکشن دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ استعمال کریں، مگر انجیکشن کے یا جو وٹامن ڈی کے ٹیبلٹ ہے یا شربت ہے اس وقت دھوپ استعمال منع ہے، کیونکہ پھر ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے اور سر میں نسیں پڑ جاتی ہیں اور گردے فیل ہو جاتے ہیں اور دانی نکلتے ہیں۔ وٹامن ڈی 55-75 سے کبھی کم نہ رکھنا، 85 سے جب کم تو شوگر زکام آتے ہیں، 105 سے جب کم تو 21 سال اوسطاً عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو میرا یہ مطلب ہے کہ دھوپ نہیں استعمال کی وجہ سے پاکستان میں جو بیماریاں ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ کہ ہمارے لوگ کافی دردوں کے ادویات کھاتے ہیں تو اس کے گردے خراب ہو گئی، پھر وہ ڈائلیسس پہ چلے جاتے ہیں، تو پاکستان بھی مالدار رہے گا۔ دھوپ میرا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہمارے گھروں میں دھوپ ہے، مگر کاش کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہے کہ ٹی بی، پولیو، ریکٹس، اس 3 بیماریوں کو انگریز لوگ کہتے کہ دیز آر دا ڈیزیزز ڈیو ٹو ڈارکنس، کی یہ 3 بیماریاں سایہ کی وجہ سے، اور کسی پٹھان نے ہزاروں سال پہلے کہا ہے کہ یہ کمزور بچہ ہے سایہ ہوا ہے۔ پٹھان کا مطلب یہ تھا کہ اس بچے کی کمزوری کی وجہ سایہ ہے، سور ہے پیشوے چی دھوپ میں کرو، اور دھوپ کے ارد جو سفید سا حلقہ ہے اس کو کرونا کہتے ہیں۔ تو آپ کو صرف میں ایک سلائیڈ بتاتا ہوں، ایک سلائیڈ، کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو ٹھیک ہے آپ انگریزوں کی بات مانیں، انگریزوں کی بات مانیں، خیر ہے میرا بات نہ مانیں، کہ یعنی یہ ذرا دیکھیں، یہ ہر بندہ اپنے ساتھ سیو کرے، کیونکہ آپ سب لکھ کے پڑھ لوگے، کہ یہ ذرا سیو کرے، یہ نیوروسائیکاٹرک ڈیزیز، شائزوپرینیا، میجر ڈپریشن، نیورو ڈیجنریٹو انفیکشن، کرونا، ریسپیریٹری انفیکشن، سیپسس، ٹی بی، ہائپرٹینشن، کارڈیوواسکولر، شوگر، استھما، الرجک ڈیزیز، ارٹیکیریا، ٹاپک ڈرماٹائٹس، رومیٹائڈ ارتھرائٹس، اریٹیبل بول سنڈروم، ٹائپ 1 شوگر، ٹائپ 2 سوریسس، ویٹیلا، کینسر، بریسٹ، کولون، پروسٹیٹ ایٹسٹرا، مسل پین، ریکٹس، اسٹیوپینیا، اسٹیوپوروسس، اسٹیوارتھرائٹس، پھر پینوباربیٹون، ٹیگریٹال، یہ وٹامن ڈی کے اثر ختم کرتا ہے، اسٹیرائڈ اثر ختم کرتا ہے، لیناکسین اثر ختم کرتا ہے، لائسکس اثر ختم کرتا ہے۔ تو یہ سن لائٹ ایک دن تو ہمیں ویسا بھی استعمال کرنا ہے، کیونکہ سن لائٹ از لائف، وداؤٹ سن لائٹ لائف از ناٹ لائف، یعنی دھوپ کے بغیر دھوپ استعمال نہ کرنا خودکشی ہے۔ تو دھوپ پہ تو کوئی خرچہ بھی نہیں آتا ہے، اسکن کو کچھ بھی نہیں کہتا ہے۔ یہ اگر کوئی کہتے ہے کہ میں وٹامن ڈی مسلسل استعمال کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ میرا اسکن کالا نہ ہو جائے، تو ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنا ٹیسٹ کرے، اور اگر 40 سے کم ہیں تو آپ 5 انجیکشن استعمال کریں روزانہ۔ یہ ہفتے والا تو ٹوٹل غلط ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں میں جو کمی ہے تو اس کو تو پورا کرنا چاہیے، مگر دھوپ کا استعمال نہیں۔ پھر ہر 14 دن میں 1 انجیکشن، جو بھی کمپنی آپ لوگوں کو پسند ہے، مگر اس کے ساتھ کیلشیم میگنیشیم کھانا ہے، گوشت بھی کھانا ہے، مگر اس کے ساتھ ورزش کرنا ہے۔ مگر اگر آپ دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو پھر سب کچھ کھانا ہے، کیونکہ وہی چربی پھر آپ لوگوں میں زیادہ نہیں ہوں گی تو وزن بھی کم ہوں گے اور دل کے اٹیک بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔